یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آج اس پروگرام کے وسیلہ سے خدا نے مجھے فضل بخشا کہ میں یہاں پر آ کر اس لیونگ واٹر پر خدا کے میسیج کو، خدا ان کے کلام کو آپ لوگوں تک شیئر کر سکوں۔ خدا کے بعد میں خدا کے بندہ ڈاکٹر ایمانویل طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا ان کے پاک کلام کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہر ایک بات کے لیے جس میں وہ ہمیں سنبھالتا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جی، میرا نام پاسٹر اسد طارق ہے اور میں یونائٹڈ چرچ گلبرگ کینال پارک سے بلانگ کرتا ہوں، اور آج خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے وائس کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 29ویں آیت۔ جو اس میسیج کو سن رہے ہیں وہ بائبل مقدس کو کھول سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ وائس کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 29ویں آیت کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج ہم اگر بائبل مقدس میں سے اس کلام پر غور کریں تو سب سے پہلے اس کے مصنف پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اس کا مصنف سلیمان بادشاہ ہے، اور سلیمان بادشاہ اپنی زندگی کے اندر کئی سینکڑوں تجربات لیے ہوئے بات کرتا ہے، اور یہ جو کلام مقدس کی آیت کو ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا بھید اور ایک بہت بڑا ایکسپیرینس چھپا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس ایکسپیرینس کو آج جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کلام مقدس کے حصہ پر غور کرنا ہوگا اور اس میسیج کو پورا سننا ہوگا، تب ہمیں اس کلام کے حصہ کی، اس آیت کی سمجھ آئے گی۔ لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر اس نے بندشیں اپنے لیے خود تجویز کی۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات جنرل بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، ایک CSP آفیسر بھی ہے، اور ایک آنے والے وقت کا لیڈر بھی ہے۔ اگر اس کو ویسا انوائرمنٹ، اگر اس کو ویسا ماحول، اگر اس کو ویسی باتیں ملے تو وہ ایک آنے والے وقت کا اچھا سورما، خدا کا بندہ بن سکتا ہے، یا ایک ایسا شخص بن سکتا ہے جو خدا کی ایسی باتوں کو، جو خدا کے پلانز ہیں اس کی زندگی میں وہ پورے کر سکتا ہے۔ تو آج ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے کہ what was the first creation of God as it is written in the very first verses۔ کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ہر ایک چیز خدا نے اپنے منہ کے کلام سے پیدا کی۔ خدا کہتا جاتا ہے اور چیزیں وقوع میں آتی ہیں۔ خدا کہتا ہے آسمان بن جائے، آسمان بن جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے زمین بن جائے، زمین بن جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے نباتات، معدنیات، حشرات، ہر ایک چیز وقوع میں آ جائے۔ تو خدا کے کلام کرنے سے ہر ایک چیز جو ہے وہ وقوع میں آ جاتی ہے۔ تو آج ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ انسان جو ہے جب کلام کے مطابق اپنے آپ کو لے کر نہیں چلتا تو اس کی لائف میں ایک کیا چینج آتا ہے۔ خدا نے انسان کو روحانی رکھا تھا، اور آج ہم بات بھی یہاں پر اسی ٹاپک سے کریں گے، روحانی سے جسمانی، یعنی کمال سے زوال میں کس طرح سے آگے، اور پھر زوال سے خدا واپس کمال میں لے کر جائے گا، پھر جسمانی سے ہم واپس خدا کے کلام کے مطابق روحانی دوبارہ کیسے بنتے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم بات کر رہے تھے کہ خدا اپنے کلام کے مطابق جو ہے ہر ایک چیز کو کریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب خدا نے جب انسان کی تخلیق کا چناؤ کیا تو تب خدا نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا۔ پہلے وہ کلام کرتا ہے تو چیزیں وقوع میں آتی ہے، اس کے بعد جب آدم کی باری آتی ہے تو خدا نے ایک مٹی کا پتلا بنایا، اس کو سانا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ جب خدا نے اپنے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب خدا نے آدم کو ایک مٹی لی، اس کو سانچا، تو پھر اس کا ایک پتلا بنا دیا، اور جب پتلا بنایا تو خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور جب اس کی زندگی میں نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوا۔ اور جب انسان جیتی جان ہوا تو اس کو ایک باغ میں رکھا گیا، یعنی باغ عدن کے اندر، اور جب باغ عدن کے اندر لکھا گیا تو خدا نے کہا بہت اچھا ہے۔ جب باغ کی تمام چیزوں کو دیکھا تو خدا نے کہا اچھا ہے، لیکن جب آدم کو دیکھا تو خدا نے کہا بہت اچھا ہے۔ تو خدا نے ہر ایک چیز کو کمال کریٹ کیا تھا، ونڈرفل کریٹ کیا تھا، لیکن وہاں پر خدا نے جب آدم کو ایک حکم جو ہے، ایک لا جو ہے اس کے سپرد کر دیا، اس کے اوپر جاری کر دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے جو بیچ میں نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس میں سے تو لے کر نہ کھانا۔
تو ایسا ہوا کہ آپ سب اس سٹوری کو بخوبی جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، خدا کے دیگر خادموں سے آپ نے کلام بہت مرتبہ سنا بھی ہے۔ تو میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب خدا نے انسان کو یہ حکم جاری کر دیا تو اس انسان سے نافرمانی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اس حکم کو جو خدا نے اس کو دیا تھا، اس حکم کو وہ توڑ دیتا ہے، حکم کی عدولی کر دیتا ہے۔ تو جب اس حکم کو وہ توڑ دیتا ہے تو اس حکم کو توڑنے کے بعد انسان جو ہے کمال سے زوال کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کمال سے اس کی لائف جو ہے واپس زوال کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی سب کچھ اسپرچول ہوتا ہے، اچانک سے وہ جسمانی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب خدا نے جس باغ میں آدم کو رکھا تھا، خدا نے جو باغ آدم کے لیے تیار کیا تھا، اس باغ میں سے نکال کر خدا اس کو زمین پر اس باغ سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو وہاں پر خدا جو ہے جس نے غلطی کی ہوتی ہے اس کو سزا دیتا ہے، اور جب سزا دیتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ زوال کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب جب آدم کی زندگی میں زوال آیا، جب آدم روحانی سے جسمانی ہوا، اب وہاں پر ایک اور بات غور طلب ہے کہ جب آدم پہلے نافرمانی سے پہلے اس کی لائف کو دیکھا جائے تو وہ ایٹرنٹی میں لائف گزار رہا تھا۔ اس کی لائف کو کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کتنی دیر وہاں پر زندگی گزاری، کتنا عرصہ، کتنے 100 سال وہ جیتا رہا۔ لیکن جب نافرمانی کرنے کے بعد اس کی لائف کو دیکھتے ہیں تو آدم جو ہے 930 برس تک جو ہے جیتا رہتا ہے۔ تو جب آدم 930 برس تک جیتا رہا، آدم نے زوال کے اندر موت کا چناؤ کر لیا، تو اسی طرح وہ جو بنی آدمیت میں یہ سارا زوال جو ہے جو پیدا ہو گیا، پوری بنی آدمیت میں یہ زوال جو ہے پھیل گیا۔ جب آگے آتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل زوال میں گری ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ جب قوم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو گرے آزاری اور اس کی جو ہے مناجات اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھائے ہوئے ریکویسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خدا کے نبیوں پیغمبروں کو دیکھ لیں، وہ بھی امید کرتے ہیں، وہ بھی درخواست کرتے ہیں، وہ بھی ریکویسٹیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ پہلے کیا تھا، آدم جب خدا کے پاس تھا، خدا کی حضوری میں تھا، تو خدا روز ٹھنڈے وقتوں میں آدم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آتا، خدا روز آدم کے ساتھ کلام کرنے کے لیے آتا، خدا اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا اور اس کے ساتھ چہل قدمی کرتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، خدا ہم سے بہت دور ہو چکا ہے، لوگ روحانی سے جسمانی بن چکے ہوئے ہیں، لوگ کمال سے نکل کر زوال میں آ چکے ہیں۔ تو وہی نافرمانی آج بھی بنی آدمیت میں اس قدر بڑھ گئی کہ آج تک وہ نافرمانی انسان کے اندر موجود ہے۔ اب وائس کی کتاب جو ہے یہ 222 آیات کا مجموعہ ہے۔ اب ان 222 آیات میں سے بڑی خاص اور اہم جو آیت ہے وہ 7واں باب اور 29ویں آیت، جبکہ پورا کلام بائبل مقدس کا سچا اور راستی پر مبنی ہے اور بڑا خاص ہے، لیکن جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس آیت کے اندر بہت سارا بھید اور بہت سا جو ہے مواد ہمیں ملتا ہے۔ اس میں سے بہت سارے ٹاپکس بھی نکلتے ہیں جو ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جس پر ہم بات کریں وہ ہے روحانی سے جسمانی اور کمال سے زوال۔ اب خدا نے بہت سے پلان کیے کہ ان کو کسی طریقے سے اس جسمانی نیت سے، جو ان کی نیت جو ہے، ان کی سوچ جو ہے، اسپرچول انٹینٹ جو ان کا چینج ہو چکا ہے، اس کو جسمانی انہوں نے کر لیا ہے۔ وہ ہر ایک چیز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہ کہ میری طرف آتے ہیں۔ تو ان کا چینج کس طریقے سے کیا جائے، واپس ان کو یہاں سے روحانیت میں کیسے لایا جائے، واپس ان کو زوال میں سے نکال کر کمال کی طرف کیسے لایا جائے۔ تو خدا نے طرح طرح کے طریقے آزمائے۔ خدا نے اپنے نبیوں پیغمبروں کے ذریعے سے میسیج پہنچایا، لیکن وہ کچھ اس طریقے سے خدا کو درست نہ لگا۔ پھر خیمہ اجتماع کے ذریعے سے خدا نے واپس بلانا چاہا، ہر ایک زندگی کو چینج کرنا چاہا، نیت کو چینج کرنا چاہا، خدا نے زوال میں سے نکال کر کمال کی طرف لانا چاہا، لیکن کیا ہے کہ وہ بھی طریقہ خیمہ اجتماع والا بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خدا نے کیا کیا، ہیکل کا چناؤ۔ ہیکل کے لیے خدا نے داؤد سے کہا، داؤد کا نقشہ جو ہے، جو خدا نے داؤد کو نقشہ دیا، وہ سلیمان بادشاہ نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ تو خدا نے اس ہیکل کے ذریعے سے بھی خدا کو اپنے پاس لانا چاہا اور زوال میں سے نکالنا چاہا کہ میرے لوگ جو عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، ان کو ان کی ہلاکت میں سے نکال کر زندگی میں تبدیل کیا جائے۔ تو یہ ہیکل والا جو طریقہ ہے یہ بھی اتنا کارگر ثابت نہ ہوا۔ پھر آخر کو خدا نے اپنے کلام کا چناؤ کیا، اور اپنے کلام کا کس طرح سے چناؤ کیا، خدا نے فرشتہ کے ذریعے سے حضرت مریم کے پاس میسیج بھیجا، مقدسہ مریم کے پاس میسیج بھیجا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو مولود مقدس خدا تعالیٰ کی بندی ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا، نجات دے گا۔ تو بائبل مقدس کی بڑی خوبصورت آیت کہ وہ کلام مجسم ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔
اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب یسوع مسیح وہ کلمہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ جب دنیا میں آیا تو اس نے اس کام کو جو کسی سے نہیں بن پا رہا تھا، وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ کہاں پر نظر آتا ہے؟ یوحنا کی انجیل کو دیکھیں، جان چیپٹر 3 اینڈ ورس 16۔ For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life۔ اور سیم یہی آیت گرمکھی میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے پریہ پتر اپنا دان کر دیا، پرنتو جو کوئی وشواس کرے ناش نہ ہو پرنتو انتی جیون پائے۔ یہ سیم ورڈز جو ہے دیگر ادیان کی کتب میں بھی ہمیں ملتی ہے، اور دوسرے مذاہب میں بھی یسوع مسیح کی گواہی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے اس سارے کام کو کمپلیٹ کیا، وہ کام جو کسی سے نہیں بن پا رہا تھا، یسوع نے اس کلمے کے وسیلہ سے اس کام کو کمپلیٹ کیا، پورا کیا، کہ انسان جو زوال میں تھا اس کو واپس کمال میں لے کر آیا۔ اب جو کوئی بھی آج کے دور میں whoever calls on the name of the Lord shall be saved، کہ جو کوئی آج خداوند یسوع کا نام لیتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ آج اس لیونگ واٹر کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کا جو پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح پر اگر ایمان لے آئیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں، اگر یسوع مسیح میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو میں آج آپ کو بڑے ایمان سے اور بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ واپس زوال میں سے نکل کر کمال کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب بہت سی راہیں ایسی بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کے انتہا میں موت کی راہیں ہوتی ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو انسان کی لائف کو ٹوٹل چینج کر سکتی ہے، جو انسان کو مٹی سے، ریت سے، خاک سے اٹھا کر بادشاہوں کی سلطنت کی سیٹس پہ بٹھا سکتی ہے۔ آمین۔ اب جتنے یہاں پر کلام مقدس کو سن رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج انسان جو پیدا ہوتا ہے، ہر وہ شخص اپنی زندگی کے اندر کمال کو لے کر آتا ہے، لیکن اس آیت کے مطابق میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر اس نے اپنے لیے بندشیں خود تجویز کی۔ آج جو شخص پیدا ہو رہا ہے، اگر وہ کسی اور کو اس کا الزام وار ٹھہراتا ہے تو میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے۔ میں اس چیز پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے انسان کو راست پیدا کیا۔ کیونکہ آج میں دیکھتا ہوں دیگر پلیسز پہ جب میں جاتا ہوں تو میں خدمت کے دوران بہت سے لوگوں کو خدا کے ساتھ گلے شکوے کرتے ہوئے پاتا ہوں۔ اب جب کہ خدا نے انسان کو راست پیدا کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ انسان کمال کی زندگی بسر کرے، کیونکہ خدا نے تو ہر ایک چیز کو ونڈرفل تیار کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے؟ اب خدا چاہتا ہے کہ ہم کمال ہی زندگی گزاریں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی جو ہے اپنی ابدی زندگی لے کر اپنے ساتھ جو ہے یہاں سے جو ہمیں زمین پر وقت دیا گیا گزارنے کا، یہاں سے ابدی زندگی کو حاصل کریں، نہ کہ ابدی موت کو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگیاں جو ہیں طرح بطرح کے حادثوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب ہم ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے ٹھٹھا مارنے کا، جب نشہ آوروں کی مجلس میں بیٹھتے ہوں ہمارا بھی دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا۔ لیکن میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، اپنا اورا ایک ایسا سیٹ کریں، اپنا انوائرمنٹ ایک ایسا سیٹ کریں، کیونکہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ آدمی جو ہے اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کی صحبت بہتر ہوگی تو میں بڑے وثوق سے یہ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت کے مطابق آپ لوگ زندگی پائیں گے، اور ہمیشگی کی طرف آپ کا جو ہے قدم بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھی باتوں کی طرف جائیں گے تو اچھی باتیں آئیں گی۔ آئیں میرے ساتھ کلام مقدس میں سے آخری حوالے کو دیکھتے ہیں جو بڑا خاص اور اہم ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یسوع مسیح نے اپنی زندگی ہمارے لیے دے دی، جب ہمیں زوال میں سے نکال کر کمال کی طرف کر دیا، تو تب خدا نے کیا کیا کہ ہر انسان کو ایک نئی امید بخش دی، ہر ایک انسان کو جسمانی نیت سے نکال کر روحانی نیت میں شامل کر دیا۔ اب ہماری سوچیں جو تھی وہ بدل چکی تھی۔ پہلے ہماری سوچ زندگی والی تھی، لیکن جب نافرمانی آئی تو ہماری سوچ جو ہے ڈر اور خوف اور دہشت میں مبتلا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دے دیا، تب بھی ہماری سوچ جو ہے وہ بدل گئی۔ تب کیسے بدل گئی؟ جو ڈر، خوف اور دہشت کی روح تھی، اس میں سے نکال کر یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دے کر فتح کا نگارہ لگایا، فتح کا نعرہ مارا۔ خدا نے، یسوع مسیح نے کہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، کیونکہ
ہم جب زوال میں آئے تو ہمیں سب سے پہلے ڈر کس بات کا ہے کہ ہم لوگ تو مر جائیں گے, ہم لوگ تو برہنہ ہیں. جس طرح آدم اور حوا نے اپنے آپ کو دیکھ لیا, اسی طرح ہمیں بھی اپنی برہنگی نظر آنا شروع ہو گئی, اور ہمارا اختتام ہمیں کیا لگا کہ جیسے موت ہے, جیسے ہم مر جائیں گے اور کبھی بھی ہم دوبارہ نہیں جئیں گے. جبکہ یسوع مسیح میں یہ زندہ اور کامل امید ہمیں ملتی ہے کہ جو یسوع مسیح میں آ جاتا ہے وہ ہمیشگی کی طرف آ جاتا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف آ جاتا ہے. کیونکہ جب یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دے دیا تو ہم سب کو ایک نئی زندگی کی امید بخش دی. اسی لیے مقدس پولس رسول کہتا ہے اب سے جو مسیح میں مرتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں, اب سے جو مسیح میں مرتے ہیں ان کے لیے یہ زندہ امید باقی ہے کہ خداوند خدا خود آسمان سے للکار اور اپنے مقرب فرشتہ کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں منہ ہیں, ہرگز ان سے پہلے نہیں, بلکہ ہم اکٹھے جو زندہ باقی ہیں اکٹھے ہوا میں اٹھ کر مسیح یسوع کا استقبال کریں گے. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ اس میسیج کو سن رہے ہیں تو اس آیت, چلیں ہم بائبل مقدس میں سے اس آیت کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بڑی خاص اور اہم ہے. رومیو مقدس پولس رسول کا رومیو کی کلیسیا کو لکھا گیا خط, اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں. کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے جانا کہ جو یہاں پر ایک ماحول کی بات کی جا رہی ہے, یہاں پر ایک ایسی نیت کی بات کی جا رہی ہے جو ہماری بگڑ چکی تھی, جو چینج ہو چکی تھی, جو ہماری زندگی کی طرف نیت تھی, پہلے زندگی والی نیت تھی, وہ نیت ہماری چینج ہو کر موت والی بن گئی تھی کہ ہماری زندگی میں نیت کا جو ہے وہ موت کا عنصر آ چکا تھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع نے ہمیں یہاں سے چینج کر کے ہمیں پھر سے اسپرچل کر دیا ہے. خداوند یسوع نے ہمیں پھر سے بحال کر دیا ہے تاکہ ہم زوال میں سے نکل کر پھر سے کمال کی طرف زندگی گزاریں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع نے جتنے سننے والے ہیں وہ اس کلام کے وسیلہ سے اس کلام کی برکت کو حاصل کریں کہ یسوع مجھے اور آپ کو ایک نیا زور, ایک نئی قوت دینا چاہتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ستاروں کی حرارت ہی ایک نئے دن کا آغاز ہوتی ہے. اگر آج ہم اپنے اندر ایک تھوڑی سی چینجنگ کو لیں, اگر آپ لیٹے ہیں تو اٹھ کر بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, اگر کھڑے ہیں تو چلنا شروع کر دیں, اگر چل رہے ہیں تو دوڑنا شروع کریں, اگر دوڑ رہے ہیں تو اڑنا شروع کر دیں. کیونکہ یسوع مسیح کی آپ لوگوں کے لیے, میرے لیے, سب کی یہی خدا کی خواہش ہے کہ ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں. اگر ہم کمزور ہیں تو خداوند یسوع ہمارا زور ہے. جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی تو میں زوراور ہوتا ہوں. تو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا مگر اس نے بندشیں اپنے لیے خود تجویز کی. لیکن آج یسوع مسیح کے جان دینے سے میں نے جان لیا کہ میں پھر سے کمال اور زوال میں سے نکل کر زندگی میں آ گیا ہوں. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں. تو آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے برکت پائی اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. آسمان اور زمین کے کل کائنات کے بادشاہ خداوند یسوع ناصری, تیری جے ہو, تیری ستائش ہو. تجھے تقدس کے باعث جلالی, مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے. تجھے خداوند خدا تو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی, تیرا پیار نرالا اور تیری وفاداری پشت در پشت قائم ہے. باپ آسمانی اپنے کلام کو تو نازل فرما کر شفا دیتا ہے. خداوند یسوع تو بے شک اپنے کلام کے وسیلہ سے ایک نیا زور اور ایک نئی قوت بخش دیتا ہے. خداوند جتنے سننے والے ہیں آج تیرے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں. خداوند یسوع کے نام سے اس پروگرام کے وسیلہ سے تیرے بندہ خداوند خدا دیکھ جو اس نے ایفرٹ کی, ڈاکٹر خداوند ایمانویل طاہر صاحب نے, خداوند ان کے لیے تیری برکت کو, اس کے پورے نیٹ ورک کے اوپر تیری برکت کو چاہتا ہوں, اور جتنے سننے والے ہیں ان سب کے اوپر تیری برکت کو چاہتا ہوں. پاک خدا یہ آج کا کلام تیرے لوگوں کے لیے باعث سے برکت ثابت ہو. روح پاک یسوع کے نام سے جو خدا تیرے بندہ نے اس کلام مقدس کے اندر ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا سلیمان بادشاہ نے, اس ایکسپیرینس کو خدا ہم اپنی زندگی میں لینے والے بن جائیں. اور اس یسوع مسیح کے خدا دیکھ تیری اس خوبصورت قربانی کے لیے خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دے دیا. پاک خدا تو نے ہماری خاطر 1 کم 40 کوڑے کھائے. خدا تو نے ہماری خاطر اپنے ہاتھوں اور پیروں پر کیل ٹھکوائے. تو نے ہماری خاطر پاک خدا اپنے منہ پر تھکوایا. تو نے ہماری خاطر سب باتوں کی برداشت کی. تو اس طرح خاموش رہا جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے آگے خاموش ہوتی ہے. باپ آسمانی تیری خاموشی اس لیے خدا تھی کہ ہم لوگ خاموش نہ رہیں بلکہ تیرے نام کا پرچار کریں, تیرے نام کی گواہی دیں. اور تو نے صلیب پر اس لیے اپنے سر کو جھکایا تاکہ آئندہ کو کوئی مسیحی بھی خدا اپنے سر کو جھکانے نہ پائے بلکہ سر خدا بلند کر کے تیرے نام کا خدا وڈیائے, تیرے نام کا پرچار کرے اور خدا تیرے فتح کا نعرہ بجائے اور تیری پریز کرے, تیرے نام کو سارا جلال ملے. تو آج خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے برکت پائی وہ یسوع کے نام سے رہتی دنیا تک ہمارے ساتھ رہے اور خدا تیرا جلال تیرے لوگوں میں سے ظاہر ہوتا رہے. یہی تیرے فتح مند زندہ جلالی یسوع نام سے چاہتا ہوں, آمین
خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو.